الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا غدوة في سبيل الله أو روحا خير من الدنيا وما فيها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدا الإسلام غريبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے ہیں. ان گنت بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان گنت بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اللہ کے ان نیک بندوں پر کہ جن کی محنتوں اور قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. ان نیک بندوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
ماننے والے وہ صحابہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اس دین کی سربلندی کی خاطر، اس دین کو دنیا میں پھیلانے کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے مالوں کو قربان کیا، حتیٰ کہ اپنی جانیں تک قربان کر دی، اور قربانیوں کی ایسی تاریخ رقم کر دی کہ تاریخ انسانیت کے اندر جس کی مثال نہیں ملتی۔ اور ان نیک بندوں کے اندر وہ محدثین کرام بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو کتابوں کی شکل کے اندر جمع فرما دیا کہ آج ہمارے پاس احادیث کی کتب موجود ہیں اور ہم ان سے رہنمائی لے رہے ہیں۔ اور ان نیک بندوں کے اندر وہ علماء حق بھی ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر صرف اور صرف قرآن و سنت کی دعوت اور تبلیغ کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان نیک بندوں کے اندر وہ مجاہدین اسلام بھی ہیں جو مظلوم مسلمانوں کی مدد کی خاطر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو اس کے نیک بندے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرمائے، اور جو اس کے دین کے لیے محنتیں کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کو کامیاب کرے۔ میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور پھر اللہ کے راستے میں انہوں نے ہجرتیں کی، اپنے گھر بار چھوڑے، اور پھر اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ دنیا والے شاید ان کو کچھ نہ سمجھیں، دنیا والوں کے نزدیک ان کی شاید کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام اور درجہ ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ صحیح معنوں کے اندر کامیاب لوگ ہیں۔ آج کامیابی کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جس کا کاروبار اچھا چل جائے، جس کے پاس پیسے زیادہ جمع ہو جائیں، جس کے پاس بڑے سے بڑا عہدہ مل جائے جس کو، اور پھر زمینوں مربوں کا ملوں فیکٹریوں کا جو بندہ مالک بن جائے، وہ بھی سمجھتا ہے میں بڑا کامیاب جا رہا ہوں، لوگ بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت کامیاب جا رہا ہے، بھائی بڑا فٹ جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک تو قربانیوں کی قدر ہے، خدمات کا صلہ ہے اللہ کے نزدیک۔ لیکن آج وہ قربانی کا جذبہ جو مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے تھا آج وہ نہیں ہے۔ آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے قربانی دی جائے، میری خدمت کی جائے، مجھ سے خدمت لی نہ جائے، مجھ سے قربانی لی نہ جائے۔ اور جو کچھ قربانیاں پیش کر رہے ہیں ان کی بھی یہ کوشش ہے، شیطان نے ان کو کیا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا کچھ صلہ ملنا چاہیے، ہماری تعریف ہونی چاہیے اور ہمارے نعرے لگنے چاہیے۔ اصلیت تو ویسے ہی اس کام سے پیچھے ہے نا، اور جو لگے ہوئے ہیں ان کو بھی شیطان نے کمایا ہوا ہے۔
وگرنہ جب ہم اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور آپ کے صحابہ کے حالات پڑھتے ہیں اور بندہ پڑھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ کون سی ایسی قربانی ہے جو انہوں نے پیش نہیں کی۔ آج ہمارے لیے تو آدھا پونا گھنٹہ وقت دینا مسئلہ بنا ہوتا ہے۔ پتہ ہے کہ جمعے والے دن خطبہ شروع ہونے سے پہلے جو لوگ مسجد میں آ جائیں گے ان کو وہ فضیلتیں، وہ اجر و ثواب ملے گا، جو بعد میں آئیں گے وہ اس اجر اور فضیلت سے محروم رہ جائیں گے، کیونکہ فرشتے رجسٹر اپنا بند کر دیتے ہیں۔ ہم تو اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتے، اور وہ لوگ چونکہ ہمیں اسلام کے لیے قربانی دینا نہیں پڑی نا، مفت میں ہمیں اسلام مل گیا ہے۔ مسلمانوں کے گھروں میں ہم پیدا ہوئے ہیں، نہ ہمیں کوئی مارے کھانا پڑی ہے، نہ کوئی وطن چھوڑنا پڑا ہے، نہ کوئی علاقے چھوڑنے پڑے ہیں۔ ہم تو مفت میں ملنے والا اسلام ہے جس کی ہمیں قدر نہیں ہے، اور وہ لوگ جنہیں ان ازمائشوں کو مبتلا کیا گیا ہم تو کچھ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح اعلان اشرف مبشرہ میں سے ہیں، رشتے میں اللہ کے رسول کے لیے معمول رکھتے ہیں۔ جب اسلام قبول کیا اور مکے میں یہ بات مشہور تھی کہ سیدنا سعد کو اپنی والدہ کے ساتھ بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، اپنی ماں سے بڑی محبت کرتے تھے، اور ان کی والدہ محترمہ بھی ان کے ساتھ بڑی محبت کرتی تھی، بڑا پیار کرتی تھی۔ جب اسلام قبول کیا ماں کو پتا چلا، ماں ناراض ہو گئی۔ ماں نے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا تو باپ دادا کے دین پہ آ جا، یہ تو نے نیا جو دین اختیار کیا، نیا راستہ اختیار کیا، اس کو چھوڑ دے۔ بیٹے نے ماں کو کہا کہ ماں میں یہ تو نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں نے جب زور لگا لیا آخر میں اس نے بھوک ہڑتال کر دی۔ ماں نے کھانا پینا ترک کر دیا، کہتی ہے اب میں جب تک تو اسلام کو نہیں چھوڑے گا میں کوئی چیز نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ چھاؤں میں بیٹھوں گی، دھوپ میں بیٹھی ایسے ہی مر جاؤں گی، اور لوگ تجھے تانے دیں گے کہ یہ ماں کا قاتل جا رہا ہے۔ ماں کی منتیں ترلے کیے، جب دیکھا نا کہ ماں تو کسی صورت میں ماننے والی نہیں ہے تو دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ کہہ دیا۔ آج ہماری بھی ازمائشیں ہو رہی ہیں نا، ہم تو چھوٹی چھوٹی قربانی نہیں دے سکتے نہیں، دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ تو ایک مایا ہے، تیرے جیسی اگر 1000 مائیں بھی ہوں تو وہ میں محمد پر قربان کر سکتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، محمد ذیشان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے چھوڑ سکتا ہوں۔ ہم اپنا جائزہ لیں بھائی، ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہماری مائیں، ہمارے والدین وہ تو کہتے ہیں چلو بھائی دین کے لیے چلو مسجد میں پڑھو قرآن، پڑھو نماز، پھر بھی سستی کا شکار ہے۔ دوسرا نوجوان مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں شہزادوں جیسی زندگی بسر کرتا تھا۔ آج ہمارے لیے مسئلہ کیا ہے، بندہ نمازی ہوتا ہے لیکن فجر کی نماز اس میں مس ہو جاتی ہے، جماعت سے بعد میں پڑھتا ہے۔ پوچھا بھی کیا کہتے ہیں، نیند کا میرا بڑا مسئلہ ہے، باقی تو میں ہر چیز کر لیتا ہوں لیکن نہیں،
نیند کی میں قربانی نہیں دے سکتا، اس لیے صبح کی نماز جو ہے میری رہ جاتی ہے۔ ہر بندہ نے کوئی نہ کوئی مسئلے رکھے ہوئے، کہتا یہ میری مجبوری ہے بھائی۔ جس طرح ہمارے دیہاتوں میں بعض لوگوں کی حکام مجبوری ہوتی ہے، بعض کی سگریٹ مجبوری ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں ہم داڑھی نہیں رکھ سکتے یار کیونکہ ہمارا ماحول برادری کا ایسا ہے کہ یہ مشکل کام ہے، یہ ہماری مجبوری، یہ نام ہے کہنا۔ پھر تو سیدھے ہمیں روک دیتے ہیں۔ سود پر سسٹم چل رہا ہے نا، ہمیں پتا ہے یہ سمجھائیں گے، کہتے بھائی اس بارے میں آپ نے ہمیں نہیں کہا کچھ بھی، یہ ہم نے سود پر ٹریکٹر لیا ہوا ہے، قرضہ لیا ہوا ہے، سارا نظام چل رہا ہے یار، بس یہ ہماری مجبوری ہے۔ اور ہر بندے نے کوئی نہ کوئی مجبوریاں بنائی ہوئی ہیں، حالانکہ ہماری سب سے بڑی مجبوری کیا ہونی چاہیے بھائی؟ ہماری سب سے بڑی مجبوری اللہ اور اس کے رسول ہونی چاہیے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں ہر چیز قربان ہے۔ یہ ایک بندہ ہوتا ہے نا جس نے کبھی کوئی مشقت نہیں کی ہوتی، کبھی کوئی تکلیف نہیں اٹھائی ہوتی، بڑی سہولتوں اور آسانیوں میں زندگی بسر کی ہوتی۔ یہ مصعب بن عمیر بھی وہ نوجوان تھے جو مکوں میں شہزادوں جیسی زندگی بسر کرتے تھے، مسلمان ہو گئے، بار والوں نے سب کچھ چھین لیا۔ اس دور میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ نیا سوٹ پہن کر نکلتے تھے، اور جب مکہ کی گلیوں میں لکھتے لوگ دیکھتے تھے کہ شہزادہ مصعب بن عمیر جا رہا ہے۔ اسلام قبول کیا، گھر والوں نے سب کچھ چھین لیا، سب کچھ چھین لیا۔ اب وہی بندہ جو شہزادوں جیسی زندگی بسر کرتا تھا، روزانہ نیا سوٹ پہنتا تھا، اب پھٹی پرانی چادر کو اپنے جسم کے گرد لپیٹا ہوا ہے اور کانٹوں کے ساتھ ٹانکے لگائے ہوئے ہیں، اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو عام لوگ تو یہی کہتے ہیں دیکھو یار جو کیسا بندہ ہے یار، اس نے شہزادوں جیسی زندگی ترک کر دی ہے۔ عام معاشرے میں لوگ کہتے ہیں یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، نعوذ باللہ ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں، اور دیکھو اس کو اتنی سہولتیں ملی ہوئی تھی اس نے ترک کر دی ہے ساری۔ لیکن اصل میں بات کیا ہے؟ انہوں نے یہ بات سمجھ لی تھی یہ جو دنیا کی سہولتیں ہیں نا یہ عارضی ہیں۔ ان کا اس بات پر یقین آ چکا تھا کہ یہ دنیا کی جو سہولتیں ہیں، آسانیاں ہیں، فراوانیاں ہیں، یہ بہت عارضی ہیں، کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہیں۔ لیکن آخرت کی جو جس کو اللہ نے جنت دے دی پھر تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ آج ہمیں چونکہ آخرت پر یقین نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا، ہمیں دنیا پر یقین ہے، وہ ہم ترک نہیں کرنا چاہتے تھے، جو سہولتیں ملی ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ آپ کا تو پتا نہیں بعد میں کیا ہونا ہے، کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے نا۔ انہیں یقین تھا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر، اس لیے دنیا کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، انہوں نے وہ ترک کر دی، ہجرت کر رہا، مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں چلے گئے۔ پہلے کام قربانی نہیں کہ شہزادوں جیسی زندگی ترک کر دی ہے، اب ہجرت کر کے مدینے میں 300 میل دور اپنے وطن سے۔ آج ہم میں سے بھی کئی لوگوں نے ہجرتیں کی ہوئی، گھر بار چھوڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے گاؤں کے بھی کئی لوگ سعودی عرب میں ہوں گے، کئی دبئی میں ہوں گے، کئی مختلف علاقوں میں ہوں گے۔ کس مقصد کے لیے؟ دنیا کے لیے، دنیا کے مال کے لیے۔ اور مقصد کیا ہے کہ چلو چند سال ہم باہر لگا آتے ہیں، اگلی ہماری زندگی جو ہے نا دنیا والی زندگی بہتر ہو جائے گی، ہمارے پاس کچھ پیسے آ جائیں گے، اچھا مکان بنا لیں گے اور ہمارے گھر کا سرکل اچھا چل جائے گا۔ یہی مقصد ہوتا ہے نا اکثر لوگوں کا۔
بہت تھوڑے لوگ اس لیے سعودی عرب گئے ہوں گے یا دبئی میں یا برطانیہ میں یا باہر کہ یار ہمارے پاس زیادہ پیسے آئے ہم زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. اس مقصد کے لیے جائیں بھائی یار فلاں گاؤں میں مسجد نہیں ہے, ہم نے باہر کمائی کرنی ہے اور مین مقصد ہمارا کیا ہے کہ فلاں گاؤں میں اپنے مسجد بنا دینی ہے. کتنے لوگ ہوں گے ایسے بھائی؟ بہت کم. اکثر کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کے لیے گھر بار چھوڑا ہے. ہر گاؤں کی یہی صورتحال ہے. اگر ہم پوچھ رہے ہیں سب سے زیادہ جو لوگ دین کے قریب ہوتے ہیں ان کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ مسجد کے ساتھ. جو بندہ بھی دین کے قریب ہے نا وہ کہاں ہوگا بھائی؟ اس منبر کے قریب ہوگا, مسجد میں ہوگا. اگر ہم ان سے پوچھے بتاؤ بھائی آپ کے کتنے لوگ ہیں ابھی آپ کے گاؤں سے جو اللہ کے لیے, دین کی تبلیغ کے لیے, دعوت کے لیے, جہاد کے لیے گھر بار چھوڑ کر گئے ہوئے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ ایک دو بندے بڑی مشکل سے ملیں گے, یا کچھ بچے اور جن والدین کو اللہ نے توفیق دی اور انہوں نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے بھیجا ہے, وہ بہت تھوڑی تعداد ہے. کیونکہ مقصد ہمارا اسی عارضی دنیا کو بہتر کرنا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا نقشہ کھینچتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی کہ قیامت کا دن ہوگا نا, وہ بندہ جس کو دنیا کی بڑی فراوانی اور سہولتیں رہی ہیں, کبھی اس نے کوئی مشقت دیکھی نہیں, دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی نہیں, بڑی آسانیوں فراوانیوں میں رہا ہے. اللہ فرشتوں کو کہے گا اس بندے کو اٹھاؤ جہنم کا ایک چکر لگوا کر لاؤ. اس بندے کو پہلے اللہ پوچھے گا ہمیں دنیا میں تجھے کوئی تکلیف آئی؟ وہ کہے گا میں تو بڑی سہولتوں میں رہا, بڑی آسانیوں میں رہا, بڑی فراوانیوں میں رہا. جہنم کا ایک چکر اس کو لگایا جائے گا, پھر پوچھا جائے گا بتا بھائی دنیا میں کبھی کوئی سہولت تجھے ملی؟ وہ کہتا مجھے تو سہولت ملی ہی نہیں کبھی. یعنی کہ جہنم کا ایک چکر دنیا کی ساری آسانیاں سہولتیں ساری بلا دے گا. اور اس کے مقابلے وہ بندہ جو دنیا میں مشکلات میں زندگی بسر کی ہے, اس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں, اتنا اچھا اس کے پاس گھر بھی نہیں تھا, کھانے پینے کا سسٹم اتنا اچھا نہیں تھا, لیکن دین پر عمل کرتا رہا. دنیا مشکلات میں گزری ہے, اللہ اس سے پوچھے گا بھی ہاں بھی دنیا میں کوئی تجھے سلائی ملیا؟ وہ کہے گا نہیں, پر مشکلات میں رہا ہوں. فرشتوں کو اس کو جنت کا ایک چکر لگاؤ. وہ جنت کا صرف ایک چکر لگا کر واپس لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے بتا بھائی دنیا میں تجھے کوئی مشکلات آئی؟ وہ کہے نہیں. وہ دنیا کی ساری مشکلات اس کا بھول جائیں گی صرف ایک چکر سے. آج ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہے, اس لیے صحابہ کے واقعات بھرے پڑے ہمارے سامنے, اتنی قربانیاں ہیں. اور یہی مصعب بن عمیر بدر کی جنگ میں جب قیدی بنائے جا رہے تھے نا, ایک قیدی کے پاس سے گزرے جو قیدی کو باندھ رہا تھا, اس کو کہتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے باندھ رہا, اس کی ماں کے پاس پیسے بہت ہیں. اس نے نیچے سے اوپر دیکھا جو بندہ جا رہا تھا کافر, یہ کون یہ بات کر رہا ہے جس کو اس بات کا علم ہے کہ میری ماں کے پاس پیسے بہت ہیں. دیکھ کر حیران آ جاتا ہے کہ یہ تو میرا سگا بھائی مصعب بن عمیر ہے. کہنے لگا مصعب تو میرا بھائی تھا اور تجھے تو میری کچھ رعایت کرنی چاہیے تھی, تجھے تو میرا کچھ خیال کرنا چاہیے تھا, تو میرا بھائی تھا. سیدنا مصعب بن عمیر نے کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا کہا تو میرا بھائی نہیں ہے, میرا بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے, وہ جو تجھے باندھ رہا ہے وہ میرا بھائی ہے. آج ہم اپنا بھائی غلطی پر بھی ہو نا,
لڑائی ہوگی گاؤں کے اندر تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بھائی کا ساتھ دیتے ہیں. برادری والے غلطی پر بھی ہو نا پھر بھی ساتھ کس کا دیتے ہیں؟ برادری کا. کہتے ہیں یہ آخر میری برادری ہے, آخر میرا بھائی ہے. بیٹا غلطی پر ہو پھر بھی باپ کیا کہتا ہے؟ میرا بیٹا ہے. اسلام تو نہیں یہ کہتا بھائی. اسلام تو کہتا حق سچ کا ساتھ دو. اگر حق پر دوسری برادری والے ہیں, دوسرے لوگ ہیں, پھر بھی ساتھ کن کا دینا ہے؟ ان کا جو حق پر ہے. اگر حق پر برادری والے ہیں, رشتے دار, اچھی بات ہے, قریبی دو ان کا, لیکن باطل کے ساتھ نہیں دینا صرف رشتے داری کو بنیاد بنا کر. اور آج ہمارا تو سسٹم ہی سارا ایسا چلتا ہے. ہم بھی دیہاتوں میں رہتے ہیں, برادری سسٹم دیہاتوں میں چلتا ہے, اور پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ زیادتی کر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ, ناجائز دوسروں کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود پھر بھی دھڑے بندی ہے. اور دھڑے سے کیا کہتے ہیں؟ بندہ دھڑے کا پکا ہونا چاہیے. بندہ کیا ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں دھڑے کا پکا ہونا چاہیے. اسلام تو یہ نہیں کہتا بھائی. اسلام تو کہتا ہے اگر تمہیں پتہ چل گیا نا حق بات یہ اور میرے لوگ باطل پر ہے, ساتھ چھوڑ دو. لیکن ہم کیوں نہیں ایسا کرتے؟ ہم کہتے ساری برادری میرے خلاف ہو جائے گی, سارے برادری والے میرے خلاف ہو جائیں گے. دیکھو یار یہ بندہ ان کے ساتھ مل گیا ہے تو میرا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا, میں نے آخر یہی گاؤں میں رہنا ہے. اور بندے کا یہ بھی ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. بندہ سمجھتا ہے میری عزت ذلت کے مالک یہ میرے گھر والے ہیں, میری برادری والے ہیں. اللہ کے رسول جو خطبہ پڑھتے تھے نا, ہر بات سے پہلے خطبہ پڑھتے, اس خطبے کے اندر یہ لفظ لازمی پڑھتے کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا بھائی. اور جس کو اللہ عزت دے دے اس کو ساری دنیا مل کر بھی ذلیل نہیں کر سکتی, اور جس کو اللہ ذلیل کر دے ساری دنیا مل کر بھی اس کو عزت نہیں دے سکتی. یہ ایک مسلمان اور مومن بندے کا یقین ہونا چاہیے کہ عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. ہم سمجھتے ہیں میرے مال کی وجہ سے میری عزت ہے, میری برادری کی وجہ سے میری عزت ہے, میری فیکٹری کی وجہ سے میری عزت ہے. اللہ کہ وہی فیکٹریوں والے ذلیل ہوتے پھرتے ہیں, برادریوں والے ذلیل ہوتے پھرتے ہیں, بڑے بڑے عہدوں والے. جب اللہ کی طرف سے ان کی مدد ختم ہوتی ہے تو ذلیل و رسوا بندے ہو جاتے ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے بھائی یہ عزم کر لیں. ٹھیک ہے کمیاں کوتاہیاں ہر بندے کے اندر ہے, انسان ہے, غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے, ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن جب پتہ چل جائے کہ یہ غلط ہے پھر اس کے اوپر ڈٹنا یہ ایک مسلمان مومن بندے کی بات ہے. جب پتہ چل جائے یہ غلطی ہے پھر کیا کرنا چاہیے بھائی؟ اس کو چھوڑ دو, چاہے جو مرضی اس کو قربانی دینا پڑ جائے. نہ پتہ چلے تو پھر اللہ بھی معاف کرنے والا ہے بھائی. اللہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے. انسان ہونے کے ناطے نہیں پتہ چلا غلطی ہوگی, اللہ معاف فرما دے گا, لیکن پتہ چل گیا پھر بندہ اسی پر ڈٹا رہے, یہ بات اللہ کو پسند نہیں بھائی. اور اللہ کے رسول کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے. اور اس کی مین وجہ کیا ہے کہ ہمارا وہ قربانی والا جذبہ نہیں ہے ہمارے اندر. اگر ہمارا شروع سے جو ذہن ہو کہ انشاءاللہ ہم نے قربانی دینی ہے بھائی, اور اس کا صلہ ہم نے اللہ سے لینا ہے, اور دنیا والے ہمیں کچھ نہیں دے سکتے, نہ دنیا والوں کے پاس کچھ ہے, جو کچھ اللہ کے پاس ہے کسی کے پاس ہے بھائی. ہم ان لوگوں سے امیدیں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم لوگ ہمیں صلہ دیں گے, اور اسی طرح بعض بھائی کچھ خرچ کرتے تو اس کا بھی صدقہ نکالنے لگ جاتے ہیں. کئی بندے میں کہتے ہیں کشمیر کب آزاد ہوگا, فلاں کام کب ہوگا.
بھائی ہمارا کام تو محنت کرنا ہے بھائی، کوشش کرنا اللہ کے لیے، رزلٹ کس نے نکالنے ہیں؟ رزلٹ اللہ نے نکالنے ہیں۔ اور یہی سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں شہید ہو گئے۔ ان کی مشابہت اللہ کے رسول کے ساتھ ملتی تھی، ان کو کسی نے دیکھا نہ گرتے ہوئے، شہید ہوئے تو خبر پھیل گئی کہ اللہ کے رسول کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی بیوی پیچھے سے آئی، اسے پتا چلا کہ میرا صحابہ شہید ہو گیا۔ کسی کا صحابہ شہید نہیں ہوا، تیرا تو بھائی بھی شہید ہو گیا، عبداللہ بن جاش وہ بھی شہید ہو گیا۔ پوچھ کے اللہ کے رسول کا بتاؤ ان کا کیا حال ہے؟ کیا وہ خیریت میں ہے؟ تو کیا کہتے ہیں اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور وہ عبداللہ بن جاش یہ گاؤں میں بھی اللہ کے رسول کی پھوپھی جات تھے، پھوپھی جات تھے عبداللہ بن جاش۔ ان کی مشیرہ تھی سیدہ زینب بنت جاش جو ام المومنین بنی ہے۔ اور یہ عبداللہ بن جاش جب مکے سے ہجرت کر کے کہتے مکے میں ان کا بڑا خوبصورت مکان تھا، خوبصورت مکان تھا ان کا۔ یہ مدینے میں آ گئے، بعد میں ابو جہل گزرا نا اس گلی میں سے، یہ حیات صحابہ کا درشہ پہلو میں مولانا محمود احمد غفر نے بھی بڑی تفصیل سے واقعہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم دروازے کھلے ہوئے تھے، کھڑکیاں کھلی تھی، ہوا گزر رہی تھی نا، بار بار وہ کھڑکیاں دروازے لگ رہے تھے دیواروں کو۔ ابو جہل نے دیکھا، کہتا یار کتنے یہ اس نے تو اپنے انداز میں گانا کیسے یہ لوگ ہیں، اتنا اچھا گھر چھوڑ کر کے چلے گئے، اتنا اچھا گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ تو کہنے لگا اپنے دوستوں کو میں آپ اسی گھر میں جو ہے نا رہائش رکھوں گا، اتنا خوبصورت گھر بنا رکھا تھا، میں اسی گھر میں آتا ہوں۔ وہ خبر کسی نے مدینے میں بتا دی سیدنا عبداللہ بن جاش کو کہ تمہارے گھر میں تو ابو جہل جو ہے نا وہ رہائش کرنے لگا ہے۔ اچھا اللہ کے رسول کا دشمن، دین کا دشمن میرے گھر میں؟ تو یہ پروگرام بنانے لگے کہ واپس میں مکے جاتا ہوں، اس کو اپنے گھر میں نہیں رہنے دینا، اس کو اپنے گھر میں نہیں رہنے دینا۔ اللہ کے رسول کو پتا چلا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبداللہ واپس مکے جانے کا پروگرام ہے اس کا۔ آپ نے پوچھا عبداللہ مجھے پتا چلا کہ تو مکے جانے کا پروگرام بنا رہا ہے، تو کیوں جا رہا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا چلا کہ میرے گھر کے اندر ابو جہل رہائش کرنے لگا ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن میرے گھر میں رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عبداللہ کیا تو پسند نہیں کرتا کہ تجھے اللہ اس گھر کے بدلے میں جنت میں ایک بہترین گھر دے؟ کہا ہاں میں پسند نہیں کرتا، فرمایا چھوڑ دے۔ پھر سوچا تک نہیں انہوں نے۔ اور یہی عبداللہ بن جاش تھے، احد کی جنگ شروع ہونے سے پہلے نا سیدنا سعد نبی وقاص سے کہتے ہیں کہ اے سعد ہم تھوڑی سی اللہ سے دعا نہ کر لیں، دعا نہ کر لیں۔ سیدنا صاحب نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں دعا، ذرا جائزہ لیں، آج ہم بھی دعائیں کرتے ہیں اور وہ بھی دعائیں کرتے ہیں۔ سیدنا صاحب سے کہتے ہیں آپ دعا کرو، میں آمین کہتا ہوں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے دعا شروع کی۔ دعا کیا کہ یا اللہ ابھی جنگ شروع ہو نا تو میرا مقابلہ ایک بڑے جری اور دلیل کافر کے ساتھ ہو، کچھ دیر بعد کے بعد پھر میں اس کو قتل کر دوں، پھر میں اس کے مال کا مالک بن جاؤں۔ سیدنا عبداللہ نے کہا آمین۔ پھر سیدنا صاحب کہتے ہیں عبداللہ تم بھی دعا کرو۔ آپ اندازہ کریں سیدنا عبداللہ کیا دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ابھی مارکا شروع ہونے والا ہے نا تو میرا مقابلہ بھی ایک ایسے کافر کے ساتھ ہو جو بڑا دلیر اور بہادر ہو، کچھ دیر مارکے کے بعد وہ مجھ پہ غالب آ جائے، وہ مجھے شہید کر دے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور کل جب قیامت کا دن ہوگا یا اللہ تو میرے وہ ٹکڑے اکٹھے کر
آ کے مجھ سے پوچھے عبداللہ تو نے یہ اپنے جسم کے ٹکڑے کس لیے کروائے ہیں، تو میں کہوں یا اللہ یہ تیری رضا کی خاطر میں نے کیا ہے۔ سیدنا سعد کہتے میں نے آمین کہا اور اسی وقت میں نے یہ بات بھی سوچ لی کہ میری دعا سے سیدنا عبداللہ کی دعا بہتر ہے، بہتر ہے۔ اور ماں کا ہوتا ہے واقعہ نہیں ایسے ہوتا ہے، واقعہ نہیں ایسے ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہے اونٹ کی جان کے اندر جو مسلمان شہید کر دیے گئے ان کو انہوں نے مسئلے کیے، ان کے ناک کاٹ کاٹے گئے مسلمانوں کے۔ تو یہ ان کی اللہ کے ساتھ، جنت کے ساتھ، آخرت کے ساتھ محبت تھی بھائی۔ اور جب حدیث کے واقعات دیکھنے پڑتے ہیں تو پتہ چلتا کوئی گھر ایسا خالی نہیں ہے کہ خاندان کے تو سارے لوگ ہی میدان میں ہیں۔ سیدنا انس بن مالک کا نام آپ نے سنا ہوا ہے۔ جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینے میں آئے نا تو سیدنا انس فرماتے اس وقت میری عمر 10 سال تھی، 10 سال تھی، اور میری والدہ نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میرا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے رسول کے پاس آپ کے ہاتھ میں تھما دیا کہ یہ میرا بچہ آپ کی خدمت کے لیے ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں میں 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت میں رہا، 10 سال، اور ایک دفعہ بھی اللہ کے رسول نے مجھے جھڑکا نہیں ہے۔ آج ہم تو ایک دن مزدور رکھتے ہیں نا، ایک دن مزدور رکھتے ہیں، اس کو دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے پاس۔ وہ کہتے بھی آدھی دہاڑی کے بعد ہی کہیں جانے لگتے، کہتے بھی ہم تیرے ساتھ کام نہیں کرتے، وہ کہتے پیسے نہیں ملے گا تو نہ ملے، اور بھیا ہی ان کا ایسا ہوتا ہے بھائی۔ ہم تو بات والدین کا بڑے بچوں کے ساتھ بھیا بڑا سخت ہوتا ہے، تھوڑی سی غلطی ہوئی نہیں تو فور ڈانٹ ڈپٹ اتنی کہ محلے والے بھی سننے لگ جاتے ہیں۔ اور سیدنا انس کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول نے مجھے کام بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو میری عمر تھوڑی تھی، میں نکلا باہر بچے کھیل رہے تھے، میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا، ان کو دیکھنے لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں انتظار کر کر کے نا آخر باہر آ گئے، اور آ کر مجھے اس وقت پتا چلا جب اللہ کے رسول نے میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، ایسے ہاتھ رکھ دیا، تو میں نے جب اوپر دیکھا میں تو ڈر گیا بھی اللہ کے رسول نے تو مجھے کام بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں ادھر ہی کھڑا ہوں۔ لیکن کہتے ہیں میں گھبرا گیا ہوں، لیکن جب میں نے اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھا نا تو آپ مسکرا رہے تھے، آپ مسکرا رہے تھے۔ آج یار بندہ اپنے بیٹے کو بھیجے کسی کام پہ اور وہ تھوڑی سی لیٹ کر دے، رستے میں کھڑا ہو جائے تو پیچھے جا کر کیا کرے گا ابھی؟ جا کر یہ اس کو لگائے گا کتی پہ، اور اتنی دیر ہوگی تیرے بھیجے ہے تو اتنے ہی کھڑتا نہیں، اور اس کو سخت سست اور کئی چیزیں اس کو چلا دے گا بھائی۔ اور بچے بڑے اسی طرح ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ رویے جو والدین کے اپنے بچوں کے ساتھ ہونے چاہیے وہ رویے نہیں ہے، اسی طرح ہی جو خاوند کا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے۔ بہت کم بندے ہو گئے بھائی جو گھر جا کر اپنی بیوی کی تعریف کر دیں کہ ماشاءاللہ آج تو نے گھر کی بڑی صفائی کی ہوئی ہے، بڑا اچھا ماحول ہے، سالن بڑا اچھا پکایا ہے، ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کام کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو ران مریدی کا کام، اور لوگ اس کو تو ہی سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں سے زیادہ بہتر ہوں۔ آج کیوں گھروں میں پھٹے ہیں بھائی، سکون کوئی نہیں ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اولاد والدین کی بات نہیں مانتی، وجہ کیا ہے بھائی؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ تو گھر کا جو ماحول والدین کو دینا چاہیے بچوں کو وہ ماحول ہی نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کی زبان سے کبھی کسی نے گالی نہیں سنی ساری زندگی، اور ہم نے تو کہہ سکتے میں نے کبھی گالی نہیں نکالی بھائی۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کا وہ خاندانوں کہتے میرا نام میرے چچا کے نام پر رکھا گیا تھا، ان کے چچا تھے انس بن نضر جو میدان احد میں شہید کر دیے گئے۔ صرف چچا ہی شہید نہیں ہوا
خالون کا حرام بن ملحان، وہ 70 قاری جو اللہ کے رسول نے بھیجے تھے کفار کو تبلیغ کرنے کے لیے، ان میں ایک ان کے خالو بھی تھے حرام بن ملحان۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب دشمن نے ان کو نیزہ مارا یا تیر مارا نا، وہ نیچے گر رہے تھے اور گرتے ہوئے ان کے منہ سے الفاظ کیا تھے، فوزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ جان جا رہی ہے، دنیا سے کچھ مل تو نہیں رہا نا، نہ مال مل رہا ہے، نہ عہدہ مل رہا ہے، نہ کوئی اور چیز مل رہی ہے، جان جا رہی ہے، لیکن کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ یہ ان کے خالو تھے، وہ چچا تھے جو میدان احد میں شہید ہو گیا۔ بعد میں پتا چلا 70 سے زیادہ ان کے جسم پر تلواروں کے تیروں کے نشان تھے، اور احد کی جنگ کے اندر ہی ان کے ماموں عمیر بن حمام وہ بھی شہید ہوئے کہ گھر کے 3 شہید ہیں، 4 شہید ہیں۔ قربانیاں اتنی ہیں دین کے لیے، اور ڈیمانڈ کچھ نہیں ہے کہ ہم نے اتنا کچھ کیا، ہمیں کچھ ملنا چاہیے نا۔ ہمارا تو مسجدوں میں پھٹا بن جاتا ہے بھائی، جو بندہ مسجد میں زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے اب میری مرضی کے بغیر نماز کا وقت تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر امام صاحب نے وقت تبدیل کر دیا ناراضگی ہو جاتی ہے، کہتا اچھا چندہ میں اتنا دیتا ہوں اور میری مرضی کے بغیر ہی سارا کام کر دیا ہے۔ اسی طرح رنگ روگن پرانا ہو تو بندہ بے سوچ اس میں پھٹا ڈال جاتا ہے۔ تو شیطان کی کوشش ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، ان کی نیکیوں کو ضائع کروانا ہے۔ پہلے نیکیاں کرنے والے بہت کم ہیں، اور وہ شوق جو جذبہ ہمارے اندر نیکی کا ہونا چاہیے وہ بہت کم ہے، اوپر سے وہ ضائع ہو رہی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ زندگی عارضی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے، اور اپنا ذہن ہم نے قربانیوں والا بنانا ہے۔ یہ رونے دھونے والا ذہن ختم کر دو بھائی۔ دنیا میں کامیابی سہولتیں ہمیں مل گئی نا، تو ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ یہ سہولتیں عارضی ہیں، اور آخرت کی سہولتیں ہمیشہ ہمیشہ کی ہیں۔ وہ جو میں نے آیت پڑھی نا جس میں اللہ فرماتے ہیں اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، اللہ فرماتا ہے یہ بہت بڑے ان کو درجات سے نوازا جائے گا، اور جو کامیاب لوگ ہیں۔ اور اپنے نبی کو اللہ کیا فرماتے ہیں، یبشرہم ربہم برحمت منہ، اے نبی ان کو ان کی رب کی طرف سے رحمتوں کی بشارت دینا کہ ان پر ان کی رب کی طرف سے کیا ہوگی، رحمتیں نازل ہوگی۔ ورضوان، اور ان کا رب ان سے راضی ہو گیا ہے۔ وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور یہ ایسی جنتوں میں ایسے باغوں میں ہوں گے جو بڑے نعمتوں والے ہیں، قائم رہنے والے ہیں۔ ساتھ ہی کیا فرمایا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ آج جس کو عہدہ ملتا ہے نا، ایمएलए بنتا 2 سال 3 سال 5 سال میں چھٹی ہو جاتی ہے، وزیر اعظم بنتا چھٹی ہو جاتی ہے، اور کوئی عہدہ ملتا چھٹی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے جو اجازت دینے ہیں نا، جو انعامات دینے ہیں، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے یہاں بہت بلند کا اجر و مقام ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب ایک بندہ ان چیزوں کو سامنے رکھے گا نا، تو پھر کوئی پریشانی نہیں، دنیا میں روکی سکی ملے گی تو اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ لیکن اگر دنیا کو سارا بہتر بنانے کی کوشش کرے گا، پھر فصل سے گھاٹا پڑ گیا پھر بھی رونا دھونا ہے، اور کوئی بیماری آ گئی پھر بھی رونا دھونا ہے، کوئی اور مسئلہ بن گیا پھر بھی رونا دھونا ہے۔ حالانکہ یہ سارے ہوتی ہیں ہمارے اعمال کی شامتیں ہی ہیں۔ تو آخر کے اندر صحیح مسلم کی میں نے ایک حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، اس کے بعد اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہر بندہ مالدار بننا چاہتا ہے، عزت دار بننا چاہتا ہے، بڑا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بیان فرمایا، اور میں جو بندہ دنیا میں مالدار بننا چاہتا ہے نا، وہ کیا کرے، صدقے کی روٹین بنا لے، اور صدقہ زیادہ کرے بھائی، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے قسم اٹھا کر کہ صدقے سے مال کام نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں بھائی، آج سے شروع کرتے روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کرنا، اس میں شرط نہیں ہے جتنا بھی ہو۔ یہ تو حدیث آپ رمضان میں سنتے ہیں نا کہ اللہ کا رسول فرمایا 2 فرشتے روزانہ اعلان کرتے ہیں، ایک کہتا ہے یا اللہ جس نے تیرے راستے مال خرچ کیا اس کے مال میں اضافہ فرما دے۔ یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ پورا سال ہے۔ 2 فرشتے روزانہ دعا کرتے ہیں، ایک کہتا ہے یا اللہ جس نے تیرے راستے مال خرچ کیا اس کے مال میں کیا کر دے، اضافہ فرما دے، اور دوسرا کیا کہتا ہے جس نے مال خرچ نہیں کیا اس کے مال میں کمی کر دے۔
تو میرے ملک میں ہم میں سے ہر بندہ اپنا جائزہ لے بھائی. روزانہ فرشتے کی مہر میں بڑھاپے والی دعا میں لے رہے ہیں یا کمی والی دعا لے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو مالدار بننا چاہتا ہے وہ اپنی صدقے کو روٹین بنا لے, زیادہ صدقہ کرے. اور سب سے زیادہ صدقہ کرنے والے کون تھے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری چیز کیا ہے؟ جو بندہ عزت دار بننا چاہتا ہے, عزت دار بننا چاہتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو معاف کرنے والا بننا چاہیے. کیا کر دے؟ لوگوں کی غلطیوں پر بھی ان کو معاف کر دے, معاف کر دے. قصور چاہے اگلے بندے کا ہی ہو پھر بھی معاف کر دے, لڑائی ختم کر دے, اپنے دل کو صاف کر لے. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. ہم تو سمجھتے ہیں نا اگر میں جھک گیا, اور کئی کیس 20-20 سال ہو گئے دعوتوں میں کیس چل رہے ہیں صرف انا کے پیچھے, انا کے پیچھے لوگ کیا کہیں گے. کئی کیس لمبے لمبے چلے جا رہے ہیں اور کے مسئلے برادریوں کے جھگڑے ہیں. کیوں کہ لوگ کہیں گے اچھا یہ جھک گیا ہے, انہوں نے کمزور سمجھا. ہم سمجھتے اگر ایسا ہوا تو میری عزت میں کمی آ جائے گی. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ کہا جو بندہ باوجود اس کے اگلے بندے کی غلطی گناہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے. یہ ہے بہت مشکل کام. کسی بندے نے زیادتی کی ہو, تنگ کیا ہو, نقصان کیا ہو تو پھر بندہ بھی اس کو معاف کر دے بھائی. لیکن وہی بندہ کرے گا جس کو اللہ کے رسول کی باتوں پر یقین ہوگا. وہ کہے گا بھائی ٹھیک ہے میرے جھگڑے تھے فلاں کے ساتھ, میں نے آج معاف کر دیا, دل اپنا صاف کر کے اس کو جا کر کیا کیا, میں نے اللہ کے لیے تمہیں معاف کر دیا. اور اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دے گا. اور یہ آپ عمل کر کے دیکھیں بھائی, انشاءاللہ دیکھنا آپ کو سکون بھی ملے گا اور اللہ عزت بھی دے گا. اور تیسری چیز فرمایا جو بندہ دنیا میں بلند مقام حاصل کرنا چاہتا ہے نا وہ کیا کرے؟ عاجزی انکساری اختیار کر لے. ما تواضع للہ الا رفعہ اللہ. چاہے مال اللہ نے بہت کچھ دیا ہے لیکن پھر بھی وہ کیا کہتا ہے؟ عاجزی انکساری ہے. یہاں تو تھوڑا سا مال کسی کے پاس آتا ہے نا اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے, لوگ بھائی کو بھائی اس کے ساتھ طلب کا صدر کر دیتے, کہتے ہیں یہ میرے اسٹیٹس کا ہی نہیں ہے, یہ میرے لیول کا ہی نہیں ہے, یہ تو غریب ہے. ایسا نہیں بھائی, اللہ نے فراوان نے دیا پھر بھی نہیں دی, پھر بھی ہر حال میں کیا ہونا چاہیے؟ عاجزی انکساری صاحب کی. اور اللہ کے رسول جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ بلند کر دیتا ہے. ما تواضع للہ الا رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے عاجزی کرے گا اللہ اس کو کیا کر دے گا؟ اونچا کر دے گا. تو میرے محترم یہ سارے اختیار تو اللہ کے پاس ہے. ہم نے تو یہ کوشش کرنی ہے, جو یہ کوشش کرے گا عزم کرے گا انشاءاللہ اللہ اس کو دنیا میں مال بھی دے گا, عزتوں سے بھی نوازے گا اور بلند مقام عطا بھی کرے گا. اللہ کے رسول کی ایک ایک بات کے اندر میرے محترم بھائیوں ہمیں یقین ہونا چاہیے اور کر کے دیکھنا چاہیے. آخر کے اندر میرے محترم بھائیوں یہ تنبہ آپ نے دیکھا ہوا آپ کا قریبی رکھا ہے. ایک اللہ کے بندے نے وہاں ایک کنال کی جگہ دی ہوئی ہے مرکز مسجد کے لیے, مسجد کے لیے. تو ظاہر بات ہے مسجد بنانا یہ کن کا کام ہے بھائی؟ انبیاء کا کام ہے. قرآن میں کیا کیا؟ انبیاء کا کام ہے مسجد بنانا, پھر ان کی تعمیر کرنا, ان کی پھر صفائی کرنا. ہم تو خادم رکھ لیتے ہیں فلان کا کام ہے مسجد کی صفائی کرنا. میرے لیے تو توہین ہے, میں مسجد کو جا کے جاؤں گا مجھے صاف کروں. تو مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا بھی کن کا کام ہے؟ انبیاء کا کام ہے. کبھی ہفتے میں دن نکال کر وقت نکال کر آ جاؤ بھائی, پوچھو مولانا صاحب کس طرح صفائی کرتے ہو ساری مسجد کی, میں بھی ساتھ ہوں. اپنے بچوں کو ساتھ لے کے شامل ہو جاؤ بھائی صفائی کے اندر. اللہ کے گھر کو صاف کرو گے انشاءاللہ اللہ اس کو سے نوازے گا. تو میرے محترم بھائیوں وہ جگہ انہوں نے دی ہے, وہاں انشاءاللہ ہم نے مسجد اور مرکز بنانا ہے بھائی جماعت کا. اس کے لیے ہم ابھی تفصیل میں نہیں جاتے. جمعے کے بعد جن بھائیوں کے پاس پیسے ہیں وہ ابھی ماجد بھائی بیٹھے ان کو دے کر جائیں گے. بقیہ بھائی وعدہ کریں گے, لکھوائیں گے کہ اتنی ہم اینٹیں لے کر دیں گے, اتنا سیمنٹ لے کر دیں گے, سریا جو بھی ضروریات کی چیزیں ہیں ساری. ہر بندہ اپنا اپنا گھر بنا لیتا ہے, یہ بھی ہمارا رویہ ہے. ہر بندہ اپنا گھر بنا لیتا ہے اور سارے گاؤں والے مل کے اللہ کے گھر نہیں بنا سکتے. بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹوٹی ٹوٹ جاتی ہے نا تو کئی کے دن ٹوٹی کے اندر مسواک دے دیتے ہیں, مسواک آ جاتی ہے. کئی مسئلوں میں ہوتا ہے. آپ کا ماشاءاللہ اچھا ماحول ہے, صاف ستھرا ہے, خوبصورت مسجد آپ نے بنائی ہے, اللہ تعالیٰ ایسے ہی تمہارا جنت میں گھر بنائے. بہت اعزاز والی بات ہے بھائی, اللہ کے گھروں کو خوبصورت بنانا اور پھر صاف ستھرا رکھنا. ادھر کئی جگہوں پر جاتے ہیں صفوں پر بھی اتنی مٹی ہوتی ہے جس کا جا کر جھاڑیاں پڑتی ہیں. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں انشاءاللہ ہم نے جہاں بھی اللہ کا گھر بنے اس کے اندر حصہ ڈالنا ہے. یہ نہیں کہ صرف ہماری مسجد بنی ہوئی مسجد کے بچوں کے بھی کیا فکر ہے. اور جہاں بھی اللہ کا گھر بنے
ہم نے اپنی طاقت کے مطابق اس میں حصہ ڈالنا ہے. اور جو بندہ بھی آپ کو نیکی کے والے سے کہے نہ آ کر, کوئی مدرسے والا آ جاتا ہے کسی جگہ سے, کوئی اور سفیر آ جاتا ہے, بھائی کوئی بات نہ بری بلی نہ بات کرو منہ سے, جتنی اللہ نے طاقت دی توفیق دی اس کے ساتھ تعاون کر دو, ورنہ خاموشی اختیار کر لو, خاموشی اختیار کر لو بھائی. خود اللہ تعالیٰ کو بندے پیدا کر دے گا ان کی مدد کرنے والے. تو اس لیے یہ ہمارے اندر شوق اور جذبہ ہونا چاہیے کہ جہاں بھی دیکھیے کام ہو انشاءاللہ ہم نے اس کے اندر حصہ لینا ہے. اللہ رب العالمین نے مومنوں کی شان کیا تعاون علی البر والتقوی, نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرتے ہیں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, گناہ اور زیادتی کے کاموں سے کیا کرتے ہیں, بچتے ہیں, ابھی رکتے ہیں. چاہے اپنے بندے بھی کوئی دعوت دے پھر بھی اس کی بات نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا, اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اور اس کے شوق میں پیدا کر دے, اور نیکی کے کاموں میں ہمیں اللہ تعالیٰ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور گناہ جو ہمارے اندر ہے, جو غلطیاں, اللہ تعالیٰ انہیں ترک کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین.